خاموش مجازی تمہیں جینے نہ دے گی۔ خاموش مجازی تمہیں جینے نہ دے گی، اگر اس دنیا میں جینا چاہتے ہو تو کوہرام مچا دو۔ علاقے میں جلسے بہت ہوتے ہیں، اب آپ کس طریقے سے بیٹھیں گے، نبی کا ذکر کس طریقے سے سنیں گے، ایسی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے علماء سالوں سے کہتے آ رہے ہیں اور آپ سالوں سے جلسہ سنتے آ رہے ہیں۔ جو پیچھے کھڑے ہیں، اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو خدا را آپ وہاں کھڑے نہ رہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول کی محفل میں آئے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اگر اللہ نے اس محفل میں آنا آپ کا قبول کر لیا، آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جو میری بہنیں آئی ہوئی ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہیں تو یہاں پر شور و گل نہ کریں، بلکہ کنیز فاطمہ بن کر بیٹھیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، اس لیے کہ ہم لوگ اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں جن کے تعلق سے میرے مفتی اعظم عالم اسلام مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ لوگو، اللہ پاک نے مصطفیٰ کے صدقے ہمیں پیدا کیا، جو چیزیں ہمیں مل رہی ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ کے صدقے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ مسلمانوں، حالات تمہارے اتنے اچھے نہیں ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہمارے کسی بھائی کو کہیں چوٹ لگتی ہے تو درد ہمارے سینے پہ ہونا چاہیے۔ حالات تمہارے اچھے نہیں ہیں، سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہندوستان میں جو تاریخی مسلمانوں کی جگہ ہے، ہر جگہ کے تعلق سے آج کورٹ میں کسی نہ کسی نے کیس داخل کیا ہے۔ آپ اور ہم اس علاقے میں آرام کی زندگی جی رہے ہیں، آپ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ہم بہت خوشحال کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگوں، آج سے 8 دن پہلے کا جائزہ لیں آپ ہندوستان کے، یو پی کی سرزمین پر تمہاری مسجدوں کے تعلق سے لوگوں نے کہیں پر عریضہ داخل کیا تو ہند کے قانون کے تحت ان لوگوں نے جب وہاں معائنہ کرنے کا یہاں کی گورنمنٹ نے، یہاں کی حکومت نے اجازت دی، جبرن جب ایک مرتبہ ہو چکا، دوسری مرتبہ پھر گیا، تمہارے 5 مسلمان نوجوانوں کو شہید کے گھاٹ ان لوگوں نے اتار دیے۔ پھر تم کہتے ہو کہ ہم کامیاب ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم آرام کی زندگی جی رہے ہیں۔ مسلمانوں، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس لیے وقت ہے کہ آپ سرکار مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے ہو جائیں اور ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پہ عمل کریں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوہی، جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک اشک ہی کافی ہے اگر اثر کر جائے۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سارے لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، لیکن اپنے پیر کو جوتے اور چپل سے نکال لائیں، اس لیے کہ صوفیہ کا کہا ہے
کہ جو ایسی محفلوں میں محفل کے ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں آپ کہ سر سے لے کے پیر تک آپ گناہوں میں ڈوبے ہوئے، کچھ بھی تو نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس صاحب، نہ 5 وقت کی نماز ہم سے صحیح ہو پا رہی ہے، نہ ہم غریبوں اور یتیموں کی ہم مدد کر پا رہے ہیں۔ لوگوں کم سے کم ایسی محفلوں میں آ کے بیٹھو تو مصطفیٰ کا سچا دیوانہ ہو کر کے بیٹھو، کچھ سیکھنے کی آپ کوشش کریں۔ علماء آپ کو دین سکھانے کے لیے جلسوں میں آتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ آپ جلسے میں گئے تھے، آپ نے علماء سے کیا سیکھا، آپ نے نعت خواہوں سے کون سی نعتیں آپ نے سنی، تو آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ لوگوں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی ابھی تک کیا تھی ہمیں پتا نہیں، لیکن جب ہم اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں آئے ہیں، جب کوئی نعت پڑھنے والا نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے تو ہمیں یہ شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ قاری جعفر کلیم نے نعت نبی پڑھا، میں بھی کل سے نعت نبی پڑھوں گا۔ جناب شعیب رضا برکاتی نے نعت نبی پڑھا، میں بھی کل سے نعت نبی پڑھوں گا۔ ہمارے بچے بھی نعت نبی پڑھیں گے۔ جب باپ گھر میں نعت نبی گنگنائے گا، جب ماں گھر میں نعت نبی گنگنائے گی، تو اس گھر میں پلنے والا بچہ گانا نہیں گائے گا، بلکہ ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بچے نعت نبی گنگنائیں گے۔ وہ بچے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کا عاشق بنتا ہوا نظر آئے گا۔ صاحب میری گفتگو تھوڑی دیر سنیں، اس لیے کہ جن باتوں کی ضرورت ہے میں وہ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر شہنواز قادری کی باتیں آپ کو اچھی لگے، میں اپنی بات نہیں کرتا، مصطفیٰ جان رحمت کی بات بتایا کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے تو آپ حضرات اپنے دل کے کسی کونے میں ان باتوں کو جگہ دیں، اپنی زندگی میں آپ انقلاب لے کے آئے، اپنی زندگی میں آپ تبدیلی لے کے آئے۔ لوگوں آپ کامیاب نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے آپ کامیاب نہیں ہے۔ جناب ماسٹر راہی صاحب اور یہاں کے نوجوان کمیٹی نے، ارانی کے تمام لوگوں نے تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کیا مطلب اس کا صاحب کہ آپ علم دین مصطفیٰ بھی حاصل کریں، عصری تعلیم بھی آپ حاصل کریں۔ شہنواز قادری اس تعلیمی بیداری کانفرنس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، ہم سنی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم لوگ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا کرتے ہیں، اس لیے کہ 14ویں صدی کے سب سے بڑے سائنٹسٹ کا نام کوئی دوسرا نہیں، امام احمد رضا کی ذات ہے۔ اگر کسی نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے علاقے سے بس اجمیر کو جاتی ہے، لوگ اجمیر جانے سے پہلے بریلی شریف جایا کرتا ہے، دیگر درگاہوں میں جایا کرتا ہے۔ لوگوں کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر والوں کی پہچان اگر کسی نے دیا ہے تو کوئی دوسرا نہیں، مولانا نقی رضا خان کا وہ شہزادہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دیا ہے، جس نے پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہے، جس نے کہا تھا جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے کو پہنچے، تم نکی چلتے رہتا سارا تو سامان گیا۔ جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب جاتا ہے مدینے والے آقا اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ مولانا نقی رضا خان کا بیٹا احمد رضا کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے مجھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ پھر میرا پیر تاج الشریعہ کہتا ہے جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آپ وہیں رہے، عورتیں نہ آئیں، بچوں کے ہاتھ سے بھیج دے جن بہنوں کو آنا ہے، بیٹھ جائیں وہاں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا جلتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ جو ڈٹے رہتے ہیں ان کا یہ جلتا ہے۔ لوگوں جناب ماسٹر راہید ہوں یا یہاں کے نوجوان ہوں یا ارانی کے لوگ ہوں یا پھر عملہ باری کے لوگ ہوں، پورے علاقے کے لوگوں کو میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں
کہ جناب ماسٹر راہی صاحب اور یہاں کے لوگوں نے بڑا اچھا کام کرنے کے لیے پہل کیا. لوگوں یہاں پر ایجوکیشن بچوں کو سکھایا جائے گا. اگر آپ کے گھر میں علم نہیں ہے نا صاحب تو پھر آپ کا گھر اندھیرا ہے. اگر آپ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, آپ پڑھے لکھے نہیں ہے, اگر آپ کے سماج میں تعلیم نہیں ہے, وہ سماج اندھا ہوا کرتا ہے. تھوڑی دیر میری باتوں کو سن لیجئے صاحب. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا ہم لوگ شعر پڑھتے ہیں. لوگوں جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پانچوں نماز کے بعد آج لوگ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ سلام پڑھا کرتے ہیں. صاحب ذہن کو حاضر رکھیے گا, کون اعلیٰ حضرت ہے. قسم خدا کی اگر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسروں کا سوال کا حل نہ نکلے تو وہ پھر بریلی شریف روانہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوالوں کا جواب تلاش کرے. لوگوں آپ اپنے ذہن کو حاضر کرے. کون اعلیٰ حضرت ہے, کون امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. اعلیٰ حضرت صرف عاشق کا نام نہیں, اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے مجدد بھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. لوگوں آئیے تو صحیح سنیں, میرے اعلیٰ حضرت بریلی شہر میں ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لوگ جمع ہے. ایک اللہ کا ولی آتا ہے جس کا نام دھوکے شاہ ہے. جو لوگ بریلی شریف جاتے ہیں نام سنے ہوں گے, منظر اسلام میں پڑھنے والے سنے ہوں گے. حضرت مولانا نجم الہدیٰ حشمتی صاحب ہوں یا دیگر علماء ہوں جو منظر اسلام میں پڑھے ہیں وہ دھوکے شاہ کا نام سنے ہوں گے. یا جو پھر عرص اعلیٰ حضرت کے موقع سے جاتے ہیں, اس اللہ کے ولی کا مزار کہاں ہے؟ بریلی شہر میں ہے. یہ دھوکے شاہ اللہ کا ولی گزرا ہے. لوگ اس کو دھوکے شاہ کیوں کہتے تھے؟ اللہ اکبر, وہ لوگوں کے بیچ رہتے, گاہے بگاہے لوگوں کے سامنے سے نظر سے غائب ہو جاتے, اس لیے اس کا نام دھوکے شاہ رکھا گیا. ایک دن یہ دوڑا دوڑا دھوکے شاہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آتا ہے. آنے کے بعد عرض کرتا ہے, اے امام احمد رضا خان, آپ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے, آپ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے, تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, ہاں دھوکے شاہ, میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے, مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے. وہ دھوکے شاہ کہتا ہے, اے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, میں اپنی نگاہ بند کر کے جب زمین پہ ڈالتا ہوں تو زمین پہ مصطفیٰ کی حکومت نظر آ رہی ہے, لیکن جب میں اپنی نگاہ بند کر کے آسمان کا معائنہ کرتا ہوں تو مصطفیٰ کی حکومت نظر نہیں آتی ہے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں, دھوکے شاہ اور آنکھ بند کر, آسمان کا معائنہ تو کر, مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلتی ہے. پھر دھوکے شاہ نے آنکھ بند کیا, جب آسمان کے طرف دیکھا نا تو دھوکے شاہ کو مصطفیٰ کی حکومت نظر نہیں آئی. اللہ پاک پر جب دھوکے شاہ وہاں سے نکل گیا, میرے اعلیٰ حضرت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. رب کی بارگاہ میں میرے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں, اے بارے الہ, تیری بارگاہ میں احمد رضا یہ دعا کرتا ہے کہ دھوکے شاہ کے ولایت کے معیار کو بڑھا دے. جب ہی اعلیٰ حضرت نے یہ دعا مانگی, دھوکے شاہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے گیا. 2-3 گھنٹہ گزرا ہے, دھوکے شاہ واپس پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے, اے امام احمد رضا خان, آپ نے صحیح کہا تھا کہ مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے, مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے. جب ہی اس نے یہ تسلیم کیا, لوگوں نے کہا, اے اعلیٰ حضرت 2-3 گھنٹہ پہلے آیا تھا, یہ دھوکے شاہ اللہ کا ولی کہہ رہا تھا کہ اے احمد رضا, مصطفیٰ کی حکومت صرف زمین پہ چلتی ہے, آسمان پہ نہیں. 2-3 گھنٹہ گزرا ہی اب یہ تسلیم کر رہا ہے, اے احمد رضا, مصطفیٰ کی حکومت زمین پہ بھی چلتی ہے, مصطفیٰ کی حکومت آسمان پہ بھی چلا کرتی ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں, اے لوگوں سنو, جب 2-3 گھنٹہ پہلے دھوکے شاہ میری بارگاہ میں آیا تھا, اس کی ولایت کا وہ مقام نہیں تھا. جب یہ یہاں سے گیا, میں نے دعا کیا, اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور دھوکے شاہ کے ولایت کے معیار کو بڑھا دیا. یہاں سے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت صرف اپنے وقت کے مجدد نہیں بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے کتب, اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں. اے لوگوں, اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے. لوگوں ذہن حاضر کرے,
آج علاقہ تباہی کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ جناب ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ لوگوں بتاؤ تو صحیح، جلسے آپ کراتے ہیں، جلسے کے بعد ہمارے علاقے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آج تم نے ایک چیز بنا لیا ہے کہ علماء دعا کرتے ہیں، علماء کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، علماء پہ انگشت اٹھانے والے، علماء پہ انگلی اٹھانے والے۔ جب علماء دعا کرتے ہیں تو 10 میں سے 4 تو سود اور بیعت کھانے والا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والا، غیبت بولنے والا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ توبہ کر رب کی بارگاہ میں، توبہ کر لے، موت براق موت آنی ہے۔ اے لوگوں اپنے اولادوں کی صحیح پرورش کر، کامیاب نہیں ہیں آپ لوگوں۔ آج دیکھیں اجمیر کی سرزمین، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کی بارگاہ کے تعلق سے بھی کورٹ میں کیس کیا گیا ہے، آج ایک سنوائی تھی، معلوم نہیں ہے۔ لوگوں جب ہم دیکھیں گے پھر پتا چلے گا کہ آج کی سنوائی میں کیا ہوا۔ یہاں پر بھی ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہاں پر بھی ہمارے صنموں کا گھر ہے۔ صنم کے معنی کیا ہوتے ہیں آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا، اس لیے کہ حالات بڑے نازک چل رہے ہیں۔ لوگوں آپ اتنے کامیاب اور آپ سیف نہیں ہیں ہندوستان میں۔ اگر آپ سیف ہونا چاہتے ہیں، دولت مند بننے سے صرف نہیں ہوگا، زمین صرف آپ کے پاس ہونے سے نہیں ہوگا، آپ کے پاس صرف پیسہ ہونے سے نہیں ہوگا، صرف آپ کاروبار کریں گے اس سے نہیں ہوگا، پیسہ کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ زمین کے ساتھ پیسہ، زمین کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے، آپ کے بزنس کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر باپ 20 بیگھہ زمین کا مالک ہے، اگر بیٹا ان پڑھ ہے تو پھر وہ کوئی کامیاب انسان نہیں ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، اگر دولت سے زیادہ کوئی طاقت ہے، اگر زمین سے زیادہ کوئی چیز طاقت رکھتی ہے، اگر دنیا کے تمام دولتوں سے زیادہ کوئی چیز طاقت رکھتی ہے تو وہ علم ہے۔ آپ پہلے علم حاصل کر لیں، جب آپ کے بچے علم داں ہو جائیں گے، قسم خدا کی آپ کے بچے کی زبان بند نہیں ہوگی، ہاتھ سے قلم چلے گا، گورنمنٹ کو للکارتا ہوا زمین جو ہے نظر آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائے، پہلے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائے، پہلے اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کرائے۔ صاحب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے آج گالی دے رہے ہیں، عورتیں دوڑی دوڑی جاتی ہیں، حضرت کوئی تعویذ مجھے دے دیجئے، میرا بچہ بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، میرے بچے آج مجھے گالی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ایسے ماں باپ کو جو آپ کے بچے آپ کو گالی دیتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے آپ کو گالی دیتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے صاحب؟ اس بچے کے گالی دینے کی وجہ اس کے والدین ہے، باپ ہے اس کا ذمہ دار، ماں ہے اس کی ذمہ دار۔ جب شوہر اور بیوی آپس میں جھگڑے کرتے ہیں تو پھر آپ کا بچہ ماں باپ کی گالی کو کیچ کرتا ہے، پھر وہی بچہ سماج میں دوسرے کو گالی دیتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اپنے ماں باپ کی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے وہ دوسرے لوگوں کو تانا دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اچھی بات کریں، اپنے بچوں کے سامنے علم دین مصطفیٰ کی بات کریں، اپنے بچوں کے سامنے دنیا کے کسی گائک کا نام کا ذکر نہ کرے، اپنے بچوں کے سامنے دنیا کے کسی ایکٹر کا نام نہ لیا کرے، اپنے بچوں کے سامنے دنیا کے کسی انسان کا نام نہ لے، بلکہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے تو اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا بچپنا بیان کرے، مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا کرے، اپنے بچوں کے سامنے غوث اعظم کی سیرت بیان کرے، اپنے بچوں کے سامنے غریب نواز کی سیرت بیان کرے۔ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے یہ باتیں رکھیں گے، آپ کا بیٹا بڑا ہو کر آپ کو گالی نہیں دے گا، بلکہ آپ کا بیٹا بچپن سے جب مصطفیٰ کی سیرت سنے گا، غوث اعظم کی تاریخ سنے گا، غریب نواز کے واقعات سنیں گے، وہ بچہ بڑا ہو کر غوث اعظم تو نہیں بن سکتا لیکن غوث
आदम का दीवाना जरूर बनेगा, गरीब नवाज का दीवाना जरूर बनेगा और अपने माँ बाप की कदर करता हुआ नजर आएगा। अगर आपके बच्चे आज बिगड़ते हैं साहब, इसका जिम्मेदार आप है। आप एक ताबीज नहीं, बेटे के गले में 1000 ताबीज आप डाल दीजिए, आपका बेटा सुधरने वाला रही, आपके घर से गुर्बत जाने वाली रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका ईमान कितना कमजोर हो चुका है। लोग आज जिसे सूरह फातिहा तक पढ़ना नहीं आता है, जिसको कुरान की तिलावत करना नहीं आता है, हमारी जाहिल औरतें ऐसे भगोड़ों के पास, ऐसे न जाने पूजा करने वाले के पास, न जाने ऐसे दुआ तावीज करने के बाद जो पेशाब करके पानी तक नहीं लेना जानता है, औरतों की भीड़ लग जाती है, मर्दों की भीड़ लग जाती है। लोग कहते हैं उसके पास जाएंगे, उसके वजह से हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सुनो, ऐसे जाहिलों के पास जाने से बेहतर यह है कि तुम अपनी मस्जिद के नमाजियों की 40 दिन तक चप्पलें सीधी करो। कसम खुदा की 40 दिन अभी मुकम्मल नहीं होगा, उन नमाजियों की चप्पल सीधी करने की वजह से अल्लाह तेरे घर से परेशानियों को दूर कर देगा। शर्त है कि आप तरीक़े मुस्तफ़ा पे आप चले, मुस्तफ़ा के कानून पे आप चले। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीने की वादी से जो पैगाम दिया है, उन पैगामात पे अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हमारी कौम को दीन की सही समझ अता करे, लोगों से हमको हादिर करे। आज आपके मदरसे का स्टाफ बोलता है कि अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजिए, अपनी बच्ची को इल्म दीन मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए भेजिए, लेकिन माँ बाप के कान तक ये आवाज आती है, ना इसकी आवाज पे बाप ध्यान देता है, ना माँ ध्यान देती है। मैं ये नहीं कहता आप अपने बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाए, पढ़ाए बड़ी जरूरी है। आप अपने बच्चों को आज आला तालीम दिलाए, अपने बच्चों को आला तालीम दिला करके हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदे पर आप अपने बच्चों को फाइज करवाए। आपके बच्चे पढ़ लिख करके IAS बने, आपके बच्चे पढ़ लिख करके IPS बने, आपका बच्चा पढ़ लिख करके एडवोकेट बने, आपका बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर बने, आपका बच्चा पढ़ लिख करके एक बेहतर टीचर बने। जब हमारी कौम के ये बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो फिर कौम को फायदा होगा। लोगों ज़हन को हादिर करे। मैं अपने मौजू को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तालीम बेदारी कॉन्फ्रेंस है। तालीम भी आप सीखे, कौम में बेदारी भी आनी चाहिए। कौम में बेदारी कब आएगी? जब आपके समाज में इल्म होगा, जब हमारी सोसाइटी में तालीम होगी। तो जब सोसाइटी में तालीम होगी तो फिर उस सोसाइटी में बेदारी आ जाएगी। जिस कौम में तालीम और इल्म होगा उस कौम में बेदारी आ जाएगी। शर्त अव्वल है कि आप पहले इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखें। लोगों ज़हन को हादिर करें। आज हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिश करते हैं, मना नहीं है आप पढ़ाएं अपने बच्चों को, लेकिन जब आपके मस्जिद का इमाम आपसे कहता है कि अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफ़ा सीखने के लिए मस्जिद में भेजे, बाप भी उस पर ध्यान नहीं देता है, माँ भी ध्यान नहीं देती है। एक बच्चे को स्कूल भेजने के लिए आप उसको गुस्ल दिलाते हैं, आप उसे अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म उस बच्चे को पहनाते हैं, टिफिन तैयार करके उस बच्चे को देते हैं। एक असरी तालीम के लिए जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो फिर आपको उससे ज्यादा मेहनत इस तालीम को हासिल करने के लिए करना चाहिए जिस इल्म के ताल्लुक से मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था कि हर मुसलमान मर्द औरत के लिए इल्म दीन का सीखना फर्ज है। इसलिए अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाए, फिर अपने बच्चे को असली तालीम दे। हमने कुरान की अहमियत समझा नहीं, हमने कुरान के मर्तबे को समझा नहीं। अगर हमारे बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो माँ बाप को फायदा क्या होता है? ज़हन को हादिर कीजिएगा। सारे लोग एक बार हाथ उठाए कह दे या रसूल अल्लाह, इसलिए कि किसी ने कहा था हमें या रसूल अल्लाह के नारे से प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। लोग दिल पे हाथ रख के बताएं, आप इतनी खेतियां करते हैं, बरकत नाम की कोई चीज नहीं है, दीन में आप इतनी मेहनतें करते हैं, औरतें परेशान नजर आती है कि मेरा शौहर इतना कमाता है, बरकत नाम की चीज घर में नहीं है। मेरी बहनें सुनो, नमाज की पाबंदी
بھی کر, نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کر. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ پاک قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اس گھر کو تمام پریشانیوں سے اللہ اس گھر کی حفاظت فرما دیتا ہے. اس لیے قرآن پڑھے, لوگوں ذہن کو حاضر کرے. اب آپ کا بچہ قرآن پڑھے اگر تو آپ کو فائدہ کیا ہے؟ ایک چیز آپ یاد رکھیے گا, علامہ شاکر صاحب یہاں پہ موجود ہے, حضرت مولانا ضیاء الرحمن قاصر کے رہنے والے, جو ہمارے علمی زمانے کے ساتھی ہیں, طالب علم کے زمانے کے ساتھی ہیں, وہ بھی موجود ہے. حضرت علامہ عمران ہو یا حضرت مولانا یعقوب صاحب ہو, حضرت علامہ مظاہر صاحب جو رامپور میں ایک بڑھیا ادارہ چلاتے ہیں, لوگوں ذہن کو حاضر کریں اور میری بات کو غور سے سنیں. جب آپ کا بیٹا صبح اٹھتا ہے, جیسے ہی آپ کا بچہ کہتا ہے ابو جان ہم مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, بھلے آپ کا بچہ نورانی قاعدہ پڑھے, آپ کا بچہ ایسلن قرآن پڑھے, آپ کا بچہ قرآن مقدس پڑھے, اس کتاب کی قیمت کتنی ہے؟ ایسلن قرآن کا ہدیہ 20 روپیہ, نورانی قاعدہ کا اگر ہدیہ دیکھیں تو 20 روپیہ, قرآن مقدس کا اگر آپ ہدیہ دیکھیں 300 سے 400 500 اچھے ایڈیشن کا اگر آپ لیں گے تو 1000 تک اس کا ہدیہ ہے. لیکن وہی آپ کا بیٹا 20 روپے کی کتاب یسلن قرآن ہے, جب گھر سے نکلتا ہے مدرسہ جانے کے لیے, اگر آپ کا بیٹا اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیچے کر کے لے کے جاتا ہے تو دیکھنے والا بھی کہتا ہے بیٹا یہ یسلن قرآن ہے, بیٹا یہ نورانی قاعدہ ہے, بیٹا یہ قرآن مقدس ہے. اس کتاب کی بے حرمتی نہ کر, اس کتاب کو ہاتھ یہ پکڑے ہوئے نیچے جھکا کر کے مت لے کے جا, بلکہ اس کتاب کو سینے سے لگا ہوئے لے کر کے جا. اب ریشن آپ کو نکالنا ہے صاحب, اگر آپ کا بیٹا مدرسہ جاتا ہے تو نورانی قاعدہ کو سینے سے لگا لیتا ہے, یا یسلن قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے, قرآن مقدس کو سینے سے لگا لیتا ہے. لیکن وہی آپ کا بیٹا ہے پڑھتا ہے انگلش میڈیم اسکول میں, بکس کی قیمت ہے 25,000 روپے, اگر آپ کا بیٹا اس کتاب کو لیتا ہے تو سینے پہ لگا کے نہیں پیٹھ میں لاد کے لے کے جاتا ہے. آپ کا بیٹا ایڈوکیٹ بنے, ان بک کو اپنے سینے پہ لگا کے نہیں پیٹھ میں لاد کے لے کے جاتا ہے. تو یہاں سے پتا چلا جو علم دین مصطفیٰ حاصل کرتا ہے یہ علم جو ہے ان کے ذات قبر میں بھی رہا کرتا ہے, اور یہ علم میدان محشر میں بھی بچاتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے اپنے بچوں کو آپ پہلے قرآن کی تعلیم دیں. میں عرض یہ کر رہا تھا صاحب کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ کے طرف جو ہے پڑھانے کا دھیان آپ نہیں رکھتے. اگر آپ کا بیٹا قرآن پڑھے, اگر آپ کی بیٹی قرآن پڑھے, ماں باپ کو اس سے فائدہ کیا ہے صاحب؟ اگر آپ کا بیٹا یہاں کے مدرسے میں آ کر کے قرآن پڑھنا شروع کرے, ماں باپ اس کا دھیان نہیں دیتا. ماں باپ کو قرآن پڑھنے پہ خوشی ہونا چاہیے, انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ مدرسے میں جا کر کے قرآن مقدس پڑھنا شروع کرتا ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے, وہ بچہ جیسے ہی سورہ فاتحہ کے الحمدوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں سنو, اس بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا, لہذا اس بچے کے ماں باپ کا نام لکھ لیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سارے لوگ کہہ دیں یا غوث اعظم. بات سمجھ میں آ رہی ہے, اگر تقریر سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ مجمع سے کھڑے ہو کے کہہ دیں مولانا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, نعت مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. جب تک تقریر سمجھ نہیں آئے گی آپ کی زندگی میں انقلاب نہیں آ سکتا. نعت مصطفیٰ سمجھ کے آپ سنا کرے, تقریر سمجھ کے سنا کرے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ قرآن پڑھنا شروع کرے, جیسے ہی الحمد پڑھتا ہے اللہ اس کے والدین کا نام فرشتوں کے پاس لکھوا دیتا ہے, یعنی باپ کا نام فرشتہ لکھ لیتا ہے, ماں کا نام فرشتہ لکھ لیتا ہے. جیسے ہی یہ بچہ پہلا پارہ پڑھتا ہے, دوسرا پارہ پڑھتا ہے, تیسرا پارہ پڑھتا ہے, اے مسلمانوں یاد رکھنا, میں دیکھ رہا ہوں حضرت, بس یہ پیغام پہنچانے دیجئے پھر میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا. میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے آپ کے طرف, بس 2-4 منٹ کا وقت ہو جائے, بس وقت مجھے
दे दिया जाए। अल्लाह के प्यारे रसूल के दीवानों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे ही वो बच्चा तीसरा पारा, चौथा, पांचवा, यहाँ तक के कुरान मुकद्दस के 30वीं पारे को पढ़ लेता है, मेरे आका फरमाते हैं कि जैसे ही वो बच्चा सूरे नास के आखिरी वर्ड यानी वन्नास को पढ़ने वाला होता है, मदीने वाले मुस्तफा कहते हैं रब की रहमत जोश पे आती है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज इस बच्चे ने कुरान पढ़ के खत्म किया, पढ़ा इस बच्चे ने, लेकिन इसका रब उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर दे रहा है। पढ़ा इस बच्चे ने कुरान, लेकिन इनके वालिदैन की मग़फ़िरत अल्लाह पाक कर दे रहा है। अरे अल्लाह तुमसे कहता है हम तो माइले पाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए, रहरवे मंजिल ही नहीं। ऐ मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इल्म दीन मुस्तफा अपने बच्चों को पहले आप सिखाए, आप एजुकेटेड बने, आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम दिलाएं। बस 1 मिनट में एक पैगाम ले लें। यह हमारा सुरजापुरी बिरादरी, हजरत अल्लामा शाकिर साहब क़िबला, कायदे जलसा हजरत अल्लामा इजाज साहब, हजरत मौलाना याकूब साहब क़िबला, बस 1 से 2 मिनट में टाइम लेना चाहता हूँ। यह जलसा खुद हमारा है। अरानी के नौजवानों ने, मास्टर राहिद साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। ये जलसा करने के बाद एजुकेशन कैसे आम किया जाए, बच्चे तालीम याफ्ता कैसे बने, वो एक यहाँ पर मदरसा बनाम स्कूल कायम करेगा। इसलिए सारे इलाके के लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोगों, आज इलाके के हर गली में, हर मोहल्ले में एक टीपू सुल्तान की जरूरत है। मैं अर्ज ये कर रहा था साहिब कि आज हमारा इलाका देखे हम कहाँ चले जा रहे हैं। लोगों, बस एक चीज आप सुन ले, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अपने बच्चों को इल्म दीन मुस्तफा से आरास्ता कराए, अपने बच्चों को आप अच्छी तालीम दें। मैं अर्ज ये कर रहा था, हमारा इलाका आज तबाह होता चले जा रहा है। किसी का बेटा बाहर रह करके कमाए, अगर महीने का 1 लाख कमाता है, औरतें भी हसद का शिकार हो जाती है, मर्द भी जो है हसद का शिकार हो जाता है। कोई अगर गांव में बिल्डिंग बनाने लगता है, एक दूसरे को खुजाने लगता है, अरे ये बिल्डिंग बना रहा है, आपस में झगड़े लगाओ, इसकी बिल्डिंग को रुकवा दो। अपने आपस में ऐसे झगड़े आप लगाते हैं। शायद बस एक बात आपको कह दूं, आज हसद की करने की जरूरत नहीं है। हसद बड़ी बीमारी है। अगर आप किसी से हसद और बुग़्ज़ रखते हैं, आप खुद तबाह हो जाएंगे। इसलिए कि मुस्तफा की बारगाह में साहबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, हसद कितनी बड़ी बीमारी है। मेरे आका करीम फरमाते हैं, कौन आका जो कल क़यामत के दिन कोई काम नहीं आएगा, अगर काम आएगा तो मदीने वाले मुस्तफा काम आएंगे। कौन आका जो मैदान महशर में आपको हमको बचाते हुए नजर आएंगे, जिसके ताल्लुक से आला हजरत ने कहा था, पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। हसद ना करना, नबी फरमाते हैं कि जिस तरीके से घून लकड़ी को खा जाता है, अगर आपके घर में चौकी है, अगर चौकी की लकड़ी में घून पकड़ ले तो क्या वो चौकी महफूज रहेगी? नहीं, बल्कि घून उस लकड़ी को खा जाएगी। घर में अगर पलंग है, अगर उस पलंग की लकड़ी में घून पकड़ ले तो क्या आपका पलंग सही रहेगा? नहीं, वो घून उस पलंग को तबाह कर देगा। अगर आपके घर में अगर लकड़ी का सोफा है, अगर उस लकड़ी में घून पकड़ ले तो उस सोफे को तबाह कर देगा। नबी फरमाते हैं कि जिस तरीके से घून लकड़ी को तबाह कर देता है, उसी तरीके से हसद इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। हसद करोगे बर्बाद हो जाओगे। हसद ना करना। ऐ मेरी कौम के लोगों, कंपटीशन करो। अगर किसी का बेटा एडुकेट बनता है, आप गरीब हैं, हौसला बुलंद रखें, अपने हौसले को बुलंद करें, अपनी सोच को आला करें, कंपटीशन करें। अगर फलाने का बेटा एडुकेट बना है तो मेरा बेटा भी एडुकेट बनेगा। अगर उसका बेटा पढ़ लिख करके टीचर बना है, मेरा बेटा भी टीचर बनेगा। उसका बेटा आईएएस बना है तो मेरा बेटा भी आईएएस
बनेगा, उसका बेटा पढ़ लिख करके कॉलेज का प्रोफेसर बना है, मेरा बेटा भी पढ़ लिख करके कॉलेज का प्रोफेसर बनेगा। कंपटीशन का जब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कंपटीशन लोग करने लगेंगे तो कसम खुदा की समाज सुधरता हुआ नजर आएगा, समाज तरक्की करता हुआ नजर आएगा। जरूरत है कि आप कंपटीशन की दुनिया में आए, जरूरत है कि आप कंपटीशन करके अपने बच्चों को आला तालीम दिलाए, आपके बच्चे अच्छे मकाम पे पहुंच जाए। जब आपके बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे, आपकी शोहरत हो जाएगी, आपके बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे तो फिर कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। आपका समाज कब बेदार होगा? जब इल्म होगा, जब हमारे अंदर इल्म होगा तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे, अपनी जबान से, कलम के जोर से इस हुकूमत को ललकारता हुआ नजर आएंगे। लोगों हालात अच्छे नहीं है, आपके संभल के मुसलमान परेशान है। आज अजमेर की धरती पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के जो तारीखी मुकामात है इस पर हमले करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जरूरी है कि आप आशिक मुस्तफा बन जाए, डॉक्टर इकबाल के उस शेर पे अमल करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। अरे नबी का गुलाम हो जाए, दुनिया तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। मेरे पीर ताजु शरिया ने कहा था जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखेंगे वो इलाका रजा का है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।